لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت والجلال کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور فضل کرم ہے کہ اس رب کائنات نے ہم سبوں کو ماہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ مرحمت فرمایا ہے۔ دیگر مہینوں کے نام عربوں نے رکھے ہیں اور اس مہینے کا نام خود خالق ارض و سماوات نے رکھا ہے، جس کو اللہ رب العزت والجلال نے اپنے قرآن کریم کے اندر یوں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ جب یہ مہینہ آتا تو اس سے پہلا جو مہینہ ہوتا ہے شعبان کا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو یہ مہینہ انتہائی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت والجلال کی رحمتیں بندوں کے اوپر بارش کی طرح برستی ہیں، اور ہم نے اس مہینے کے اندر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کیا ہے، جس میں ہم نے قرآن کریم کو سنا اور سنایا ہے۔ یہ سلسلہ آقائے مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ جیسا ایک قرآن سنانے والا اپنے سننے والے سے اس کے ساتھ مل کر کے دور کرتا ہے، قرآن کریم کو پڑھتا ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ بابرکت مہینہ ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ قرآن جس کے بارے میں خود خالق ارض و سماوات نے ارشاد فرمایا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ دیگر کتابیں آسمان سے روئے زمین کے اوپر نازل ہوئی، لیکن ان سب کتابوں کے اندر تغیر پیدا کر دیا گیا، ان سب کتابوں کے اندر تبدیلی لا دی گئی ہے۔ ان کی قوم کے ماننے والے افراد نے ان کے اندر تغیر پیدا کر دیا ہے، لیکن یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں خود رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جیسے ہم نے اس کو آسمان سے روئے زمین کے اوپر اتارا ہے، قیامت کی صبح تک یہ قرآن کریم ایسے ہی رہے گا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اس کے اندر کوئی تغیر اور تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ اسی قرآن کریم کو ہم تک پہنچانے کے لیے صحابہ اکرام اور نبی علیہ السلام نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے عالم عبداللہ بن زبیر ہیں۔ عبداللہ بن زبیر، ان کی والدہ ہیں حضرت اسماء، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی والدہ حضرت اسماء کے پاس آئے، 90 سال کی ان کی عمر ہو چکی تھی، اور آ کر کے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں، میری آنکھوں کے سامنے مکے کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے،
اور قرآن کریم کے پڑھنے والوں کو، قرآن کریم سے تعلق رکھنے والوں کو، قرآن کریم سے محبت کرنے والوں کی زبانوں کو نکالا جا رہا ہے اور مکے کی چھت کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اما اب میرے سامنے دو آپشن ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ میں تلوار لے کر کے جاؤں اور جا کر کے دشمنوں کا مقابلہ کروں، ان لوگوں کا مقابلہ کروں جو قرآن کریم سے محبت کرنے والوں کے ساتھ ناجائز سلوک کر رہے ہیں، ان کی زبانوں کو نکالا جا رہا ہے، ان کے روپٹوں کو ان کے سروں سے اتار دیا گیا ہے، میں جاؤں اور جا کر کے ان کا مقابلہ کروں۔ اور ایک آپشن میرے سامنے یہ ہے کہ میں اپنا ہتھیار ڈال دوں اور آپ کی خدمت کرتا رہوں۔ تو وہ میری اور آپ کی والدہ نہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء ہے، وہ عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو قریب بلایا اور بلا کر کے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، میں قیامت کے دن یہ طعنہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اسماء تیرے بیٹے نے موت کے خوف کی وجہ سے اپنے ہتھیار ڈال دیے تھے، تیرے بیٹے کے آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کی، میرے قرآن سے تعلق رکھنے والوں کی زبانوں کو نکالا جا رہا تھا۔ وہ مائیں اور بہنیں جو مکے کے اندر اپنے سر کے اوپر روپٹا رکھ کر کے میرے قرآن کو پڑھا کرتی تھی، ان کے روپٹے کو ان کے سر سے جدا کر دیا گیا تھا، لیکن تو اپنے بیٹے سے خدمت لیتی رہی، اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد کہا جا اور جا کر کے دشمنوں کا مقابلہ کر، اور ہاں ایک قدم بھی پیچھے مت ہٹنا، اور ان کے سامنے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا۔ عبداللہ بن زبیر گئے، اپنی تلوار کو میان سے نکالا اور جا کر کے دشمنوں کا مقابلہ کیا، لیکن وہ بہت سارے تھے، ان کے سامنے وہ جو ہے تاب نہ لا سکے، ان کے درمیان میں ہی شہید ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت کے ظالم بادشاہ حجاج بن یوسف نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر کو میرے خیمے کے پاس لایا جائے۔ عبداللہ بن زبیر کو لایا گیا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ وقت کے ظالم بادشاہ حجاج بن یوسف نے کہا کہ ان کی گردن کو الگ کر کے میرے خیمے کی سب سے اونچی بلی پر لٹکا دیا جائے اور مکے کے اندر اعلان کر دیا جائے کہ جو میرے مقابلے میں آئے گا، جو ہمارا مقابلہ کرے گا، اس کا یہ حشر کیا جائے گا۔ مکے کے لوگ، مکے کی عورتیں، مکے کے بچے حجاج بن یوسف کے دربار میں عبداللہ بن زبیر کی گردن کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک شخص آگے بڑھا اور حجاج بن یوسف سے کہا، او وقت کے ظالم بادشاہ، تیرے دربار میں جو ہے آج مکے کے آدمی نہیں، مکے کی عورتیں نہیں، مکے کی مائیں اور بہنیں نہیں، بلکہ عبداللہ بن زبیر کی والدہ جن کی عمر 90 سال کی ہو چکی ہے، وہ بھی لاٹھی کا سہارا لے کر کے تیرے دربار میں آ رہی ہے۔ حجاج بن یوسف کے دربار میں حضرت اسماء پہنچی اور جا کر کے حجاج بن یوسف اپنے خیمے سے باہر آیا، اور باہر آنے کے بعد حضرت اسماء سے کہا کہ اسماء، اگر تو اپنے بیٹے کو سمجھا لیتی تو تیرے بیٹے کا یہ حشر نہ ہوتا، اگر تو اپنے بیٹے کو اپنے پاس رکھتی تو تیرے بیٹے کا یہ عالم نہ ہوتا کہ آج اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، اس کی گردن کو ہمارے خیمے کی سب سے اونچی بلی پر لٹکا دیا گیا ہے۔ لیکن وہ میری اور آپ کی والدہ نہیں، وہ حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسماء عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہے۔ انہوں نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے دربار میں کہا، اے پروردگار عالم، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں، میں تیری احسان مند ہوں کہ تو نے میرے بچے کو دنیا کے اندر بھی ظالموں کے سر کے اوپر بلند کیا، اور آج مرنے کے بعد بھی ظالموں کے سر کے اوپر میرے بچے کے سر کو بلند کر دیا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم سے محبت، یہ ہے قرآن کریم سے تعلق، اسے کہتے ہیں قرآن کریم سے عشق کرنا۔ یہی وہ قرآن کریم ہے کہ جس نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کر دی، ان کے پتھر دل کو موم بنا کر کے دین اسلام کے اندر داخل کر دیا ہے۔ تو ہمیں اس قرآن کریم سے تعلق رکھنا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بنائیں، قرآن کریم کو اپنے بچوں کے سینوں کے اندر محفوظ فرمائیں۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے گھر کے اندر قرآن کریم کا کوئی حافظ بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن
اس کو بلائیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے کہ جاؤ حشر کے میدان میں گھومو اور ان میرے قرآن سے تعلق رکھنے والوں کو جو اپنی معصوم زبان سے میرے کلام کو پڑھا کرتے تھے ان کو بلا کر کے لاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے اے اللہ ہمیں یہ تو بتائے کہ ان کی پہچان کیا ہے، ہم ان کو حشر کے میدان میں کیسے پہچانیں گے؟ کیا ان کی پہچان ہے کہ ان کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ قرآن کریم کے پڑھنے والے تھے؟ اللہ فرمائیں گے میری نورانی مخلوق نہیں، جاؤ اور ہر ایک کے منہ کے قریب اپنا منہ پیش کرو، جس کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آ جائے سمجھ لینا یہ دنیا کے اندر میرے قرآن سے محبت کرنے والا ہے، یہ میرے قرآن سے تعلق رکھنے والا ہے، یہ میرے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہے۔ جس کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آ جائے اسے میرے عرش کے قریب کر دینا۔ پھر اللہ فرمائیں گے او قرآن کریم کو پڑھنے والے اپنے بازوؤں کو پھیلا دے اور اس کے سامنے جو بھی آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ تو کیوں نہ ہم قرآن کریم سے محبت کریں، کیوں نہ ہم قرآن کریم سے تعلق رکھیں۔ آج کی یہ مجلس ختم قرآن کے موقع پر منعقد کی گئی ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے اس قرآن پڑھنے، ہمارے اس سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ قرآن کریم جس مجلس کے اندر پورا ہوتا ہے، علماء اکرام نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے مکمل ہونے کے بعد جو مجلس منعقد کی جاتی ہے اور اس مجلس کے اندر جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی آرزوئیں اپنی تمنائیں رکھنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمناؤں کو اس کی آرزوؤں کو پورا فرماتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم کے ختم قرآن کے موقع پر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اور اس قرآن کریم کا واسطہ دے کر کے اپنی مغفرت اور بخشش طلب کرنی ہے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا يا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المفسدين فانصرنا على القوم الضالين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا غفار يا الله يا ستار اے مالک و مولا
اے زمین والے، اے آسمان والے، اے چاند والے، اے سورج والے، اے ذرے ذرے کے مالک، اے پتے پتے کے مالک، اے کائنات کی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے رب مولا، ہم تیرے بندے، تو ہمارا خالق، اللہ ہم تیرے بندے، تو ہمارا مالک، اے اللہ تو خالق ہے، ہم مخلوق ہے، اے اللہ تو مالک ہے، ہم مملوک ہے، اے پروردگار عالم، اے اللہ ہم نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا دیے ہیں، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، تو غفار ہے، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، تو رحمان ہے، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، تو رحیم ہے، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، تو فعال لما یرید ہے، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ قدیر ہے، اے اللہ بصیر ہے، اے پروردگار عالم، اے اللہ ہم نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا دیے ہیں، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، اے اللہ ہم مجرم بن کر کے تیرے دربار میں حاضر ہیں، پروردگار عالم، دنیا کی عدالت میں اگر کوئی مجرم اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے، اے اللہ یہ انسانوں کی مجوسوں کی عدالت ہے تو اسے معاف فرما دیتی ہے، اے اللہ کی عدالت تو غفور الرحیم ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دو، اے اللہ ہمیں معاف فرما دو، اے اللہ آپ ہماری پکڑ نہ فرمانا، اے اللہ آپ ہماری پکڑ نہ فرمانا، اے اللہ ظالموں کی نیتیں خراب ہو چکی ہے، اے پروردگار عالم، انہوں نے ہمیں مسجدوں سے دور کر دیا، اے اللہ مدرسوں سے دور کر دیا، اے اکرم الاکرمین، اے اللہ آپ کی تو ہر چیز پر آپ قدرت رکھنے والے ہیں، اے پروردگار عالم ظالموں کو ہدایت دے دیجئے، اے اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے ان کو دنیا سے نیست و نابود فرما لیجئے، یا اللہ ان کو دنیا سے نیست و نابود فرما لیجئے، اے پروردگار عالم ہم گنہگار ضرور ہیں لیکن بندے تو تیرے ہی ہیں، اے پروردگار عالم ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ اس وقت یہ قرآن کریم پورا ہوا ہے، اے پروردگار عالم ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، یا اللہ یقیناً کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، یا اللہ کوئی صبر بھی چھوٹ گیا ہوگا، یا اللہ کوئی زیر و پیش بھی چھوٹ گیا ہوگا، اے پروردگار عالم قرآن کریم کی کوئی آیت بھی چھوٹ گئی ہوگی، اے پروردگار عالم معاف فرما دینا، اے اللہ معاف فرما دینا، اے اللہ پکڑ نہ فرمانا، اے اللہ ہم تو دنیا کے امتحان میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، یا اللہ اب ہمارا امتحان مت لینا، یا اللہ آپ کے امتحان میں ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، اے پروردگار عالم ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نظر نہ فرمانا، یا اللہ اپنی رحیمی کریمی شان کی طرف نظر فرما کر کے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، یا اللہ یہ لوگ تو بتوں کے سامنے جا کر کے اپنی خواہشات کا اظہار کر لیتے ہیں، لیکن یا اللہ ہمیں تو جو بھی پریشانی آتی ہے ہم تو تیرے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، اے پروردگار عالم اب بھی آپ ہی کے سامنے ہم نے ہاتھ پھیلا دیے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دو، اے اللہ ہمیں معاف فرما دو، یا اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے معاف فرما دیجئے، اے اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے معاف فرما دیجئے، یا اللہ ماہ رمضان المبارک کی برکت سے معاف فرما دیجئے، یا اللہ تیرا عرش تو اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں یا اللہ آخری آسمان پر آ جاتے ہیں، یا اللہ اس مجلس کے اندر یا اللہ بوڑھوں نے بھی ہاتھ پھیلا دیے ہیں، یا اللہ جن کی داڑھی سفید ہو چکی ہے یا اللہ وہ بھی تیرے سامنے ہاتھ پھیلا چکے ہیں، اے پروردگار عالم جن کی داڑھی دیکھ کر کے آپ شرما جاتے ہیں، یا اللہ ان بوڑھوں کے ہاتھ اٹھانے کا واسطہ لے لیجئے، یا اللہ یہ نوجوان بھی تیرے سامنے ہاتھ پھیلا چکے ہیں، اے پروردگار عالم جن کی جوانی کی عبادت آپ کو بہت پسند ہے، اے پروردگار عالم معصوم بچے بھی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا چکے ہیں، یا اللہ جو بے گناہ ہیں یا اللہ انہوں نے بھی اپنے معصوم ہاتھ تیرے دربار میں اٹھا دیے ہیں، اے پروردگار عالم ان معصوم بچوں کی برکت سے ہمیں معاف فرما دو، یا اللہ ان معصوم بچوں کی برکت سے ہمیں معاف فرما دو، اے پروردگار عالم آپ کے علاوہ تو ہمارا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، یا اللہ اگر آپ نے یہ بھی ہمیں اپنے دروازے سے دستکار دیا یا اللہ کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے جس پر جا کر کے ہم لگ جائے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہماری اس جھولی کو لبریز فرما
فرما دیجئے۔ یا اللہ خالی مت لوٹانا، یا اللہ آپ تو کہتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یا اللہ سائل کو مت دتکارو۔ اے پروردگار عالم ہم بھی تو سائل بن کر کے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ یا اللہ جب کوئی بچہ رو رو کر کے تھک جاتا ہے، یا اللہ وہ بھی اپنی ماں سے کہہ دیتا ہے اماں اب میں رو رو کر کے تھک چکا ہوں، میری بات مان لیجئے۔ یا اللہ ہم بھی رو رو کر کے یا اللہ گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دو، اے اللہ ہمیں معاف فرما دو، اے اللہ ہمیں معاف فرما دو، اے اللہ پکڑ نہ فرمانا، اے اللہ پکڑ نہ فرمانا۔ یا اللہ دنیا کے اندر جو بیماری پھیلی ہوئی ہے یقیناً یہ بھی تیرے حکم سے آئی ہوئی ہے، یا اللہ اسے دور فرما دیجئے، یا اللہ اسے دور فرما دیجئے، یا اللہ اسے دور فرما دیجئے۔ اے اللہ جس طریقے سے یہ بیماری آپ کے حکم سے آئی ہے ایسے ہی آپ اپنا حکم فرما کر کے اس کو ختم فرما دو۔ یا اللہ بہت مسلمان بھائی پریشان حال ہے، یا اللہ بے روزگار، یا اللہ وہ بے روزگار جو صبح کماتے تھے صبح سے لے کر شام تک کما کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے تھے، یا اللہ بھوک کی شدت کی وجہ سے دم توڑ رہے ہیں، اے پروردگار عالم ان کے بھی تو آپ ہی مالک ہیں، یا اللہ ان کے بھی تو آپ ہی خالق ہیں، یا اللہ رحم فرما دو، یا اللہ رحم فرما دو، یا اللہ رحم فرما دو، یا اللہ معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ مجلس کے اندر آنے والے بہت ساری تمنائیں لے کر کے آئے ہیں، اے اللہ ان کی سب جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ اس گھر کے اندر قرآن کریم پڑھا گیا ہے، یا اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے یا اللہ گھر والوں کی تمام مشکلوں کا آسان فرما دیجئے، یا اللہ تمام مشکلوں کا آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بھی مصیبت جو بلائیں آنے والی ہے ان سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ حفاظت فرما، اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔